بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن لگوانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دوسرا سوال، کیا حجامہ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور تیسرا سوال، کیا بھول کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آئیے ویڈیو میں احادیث کے مطابق سنتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ 12ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، لیکن جیسے ہی یاد آ جائے تو منہ میں بھی جو لقمہ ہے وہ تھوک دینا ہوگا، اور وہ منہ والا لقمہ بھی یاد آنے کے بعد نگل لیا تو روزہ ختم ہو گیا۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی روزہ دار جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا روزہ ہے، تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ اس کو یہ بات بتا دیں۔ یہ جو عوام میں مشہور ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ خلاف لا رہا ہے، اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں منع کرنا چاہیے؟ یہی تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ پیدا کرنے کے، بھوک اور پیاس کے ذریعے تقویٰ پیدا کرنا ہے، تو اس کو بتائیں کہ بھائی آپ کا تو روزہ ہے، تاکہ وہ اس سے باز آ جائے۔ 13ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ معانقہ کر لیا کرتے تھے، یعنی ان کو گلے سے لگا لیا کرتے تھے۔ اس کی ڈیٹیل اب کیا ہے؟ وہ 14ویں حدیث سنن نبی داؤد میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے گلے لگ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی آئے، انہوں نے یہی مسئلہ پوچھا کہ کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے گلے لگ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو پہلا شخص آیا تھا وہ بوڑھا شخص تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور دوسرا شخص جو تھا وہ جوان تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اگر کسی شخص کو یہ خطرہ ہو کہ وہ شہوت کی رو میں بہہ جائے گا، اگر کسی کو اپنے اوپر اعتماد ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہو۔ 15ویں حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے۔ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے ہوئے پایا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو روزے میں مسواک کرنا بھی جائز ہے، ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مصنوعی ہے، اس میں فلیور ڈالا ہوا ہوتا ہے، جبکہ مسواک کے اندر تو نیچرل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کر لے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ جب تک حلق سے نیچے نہیں اترے گا اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 16ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی پچنے لگوا لیا کرتے تھے۔ یہ عرب میں ایک علاج ہے، پاکستان میں بھی آ چکا ہے، الحجامہ جسے کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے خاص قسم کی نسیں ہیں جن سے خون باہر نکالا جاتا ہے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے۔ لیکن یہاں پر سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں بھی ایک صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے پچنے لگوائے تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار کر لے، یعنی اپنے روزے کو وہ کنٹینیو نہ کرے۔ تو یہ دونوں حدیثیں آپس میں بظاہر ٹکراتی ہیں، لیکن اس میں محدثین نے یہ بات بتائی کہ جس شخص کو یہ خطرہ ہو کہ وہ خون دینے کی وجہ سے، پچنے کے ذریعے ظاہر خون جسم سے نکلتا ہے، اس کو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ وہ اپنا روزہ کنٹینیو نہیں کر سکتا، تو وہ شخص پھر اپنا روزہ توڑ دے۔ اگر کوئی کنٹینیو کر سکتا ہے تو وہ پھر روزہ رکھ لے، کیونکہ پوری صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ روزے کی حالت میں پچنے لگوانے کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے میں خلل واقع کر دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، البتہ صرف کمزوری کی وجہ سے، یعنی مجھے کمزوری کا ڈر ہے، ورنہ روزے کی حالت میں پچنے لگوانے میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا انس بن مالک کا جو قول ہے اس نے بھی محدثین کی آراء کی تصدیق کر دی۔ اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ جسم سے چیز باہر نکل رہی ہوتی ہے، اندر نہیں جا رہی ہوتی۔ تو کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں خون دینا چاہے اور پھر اس کو بعد میں لگے کہ مجھ پر کمزوری طاری ہو گئی ہے، تو پھر فوراً روزہ افطار کر لے، اس روزے کی قضا دے دے، گناہ گار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ 17ویں حدیث تعلیقاً ہے صحیح بخاری میں۔
کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ روزہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز نکالنے سے نہیں ٹوٹتا۔ یہ اتنا زبردست گولڈن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس نے سارے معاملات حل کر دیے، اور اس قول پر اجماع ہے پوری امت کا، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ جرنل قول ہے، اس کے لیے اب کسی اور کی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے صحیح بخاری میں ہمارے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا اگر کسی نے بلڈ ڈونیٹ کیا تو وہ تو الحجامہ سے بھی ثابت ہو گیا، پچنے لگوانے سے، اس حدیث سے بھی اس میں خون باہر نکلا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پسینہ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے۔ اب داخل چاہے منہ کے ذریعے ہو یا نسوں کے ذریعے ہو یا گوشت کے ذریعے، چاہے طاقت والی دوائی ہو یا بغیر طاقت والی، یا کان میں ٹپکا کے ہو یا ناک میں ٹپکا کے ہو یا آنکھوں میں جس سے حلق تک ذائقہ پہنچ جائے، کسی بھی صورت میں، یا انہیلر ہو یا سگریٹ کا دھواں ہو، کوئی بھی چیز جو انسان اندر لے کر جائے گا جان بوجھ کر۔ اب کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور آپ کو بائی چانس اندر چلا گیا دھواں، وہ معاملہ بالکل الگ ہے۔ جان بوجھ کر انہیل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الحمدللہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو قول ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس حوالے سے میرا بھی یہی موقف ہے کہ ٹیکا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا یہ جو بعض علماء کی رائے ہے کہ ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے کوئی معدے میں چیز نہیں جاتی، یہ تو گوشت میں جاتی ہے، تو ان بچاروں کو چونکہ سائنس کا علم نہیں ہے، ان کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ جو آپ خوراک معدے میں بھی ڈالتے ہیں نا، وہ ہضم ہو کر الٹیمیٹلی آپ کے گوشت اور نسوں اور خون کا حصہ بنتی ہے۔ اور اب آپ ڈائریکٹ خون میں یا نسوں میں وہ چیز یا گوشت میں ڈال دیں یا ڈائریکٹ معدے میں ڈالیں، بات ایک ہی ہے، کان ایسے پکڑیں یا ایسے پکڑیں۔ تو یہ سائنس کے علم کی کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے اسکالر جو میرے استاد بھی ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں اور آج کے دور کے بڑے محققین میں سے ہیں غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے شرح صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، میں کہتا ہوں کہ قلم توڑ دینے والی بحث کی ہے اس مسئلے میں۔ پہلے ان کا موقف یہی تھا کہ ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن پھر انہوں نے زمیمہ لکھا صحیح مسلم کا، بہت زبردست انہوں نے گفتگو کی ہے، ان تمام علماء کی جو آراء تھی ان کا صحیح علمی رد کیا ہے۔ 18ویں حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص روزہ دار ہو تو وہ تیل بھی لگا سکتا ہے اور کنگھی بھی کر سکتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ تیل بھی تو دماغ کے اندر چلا جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے، تو اس کی اجازت موجود ہے۔ 19ویں حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ روزہ دار سرما لگا سکتا ہے لیکن دوائی نہیں لگائے گا۔ ظاہر ہے دوائی جو ہے وہ پھر حلق تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ جو سرما ہوتا ہے یہ ذرا سالڈ فارم میں ہوتا ہے، یہ آنکھوں میں ہی رہتا ہے، لیکن جو لیکوڈ فارم میں چیز ہے وہ حلق تک پہنچ جائے گی تو وہ پھر روزہ توڑ دے گی۔ 20ویں حدیث بھی صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، کھا نہیں، چکھنا ہوتا ہے جو زبان پر رکھ، حلق تک پہنچ گیا تو پھر روزہ گیا۔ یہ بھی اس کے لیے جو کوئی کک ہو یا اسی طریقے سے کوئی ایسی عورت جس کا خامند جو ہے وہ کھانے کے معاملے میں زیادہ سخت ہو تو وہ اپنا کھانا جو ہے وہ چکھ سکتی ہے، نمک مرچ اس کا، اس کی اجازت موجود ہے، کھانے کی نہیں۔ 21ویں حدیث بھی صحیح بخاری میں تعلیقاً حسن بصری تابعی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر انسان کے حلق میں مکھی خود بخود چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض اوقات موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے بھی مکھی منہ میں چلی جاتی ہے، یا حلق کے اندر مچھر چلا جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو زبردستی کوئی شخص منہ میں اس کے پانی ڈال دے اور حلق سے نیچے چلا گیا تو اس کا روزہ گیا، اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جو زبردستی اس کو کھلائے گا پلائے گا، کیونکہ وہ ارادی نہیں ہے، وہ غیر ارادی ہے، ارادی ہے غیر ارادی نہیں ہے۔ 21ویں حدیث 22ویں صحیح بخاری میں تعلیقاً عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ تابعی کا قول ہے کہ روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ روزے کی حالت میں بعض لوگ وضو کر کے نکلتے ہیں پھر تھوکتے ہی رہتے ہیں کافی دیر تک، ان کو شک پڑ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی کا ہیضہ ہو جانا۔ ایک دفعہ تھوک پھینک دیا، دیٹس اینف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا سسٹم بنایا کہ تھوک کے ذریعے وہ پانی منہ والا باہر نکل جاتا ہے، وہ جو ہلکی سی ٹھنڈک رہتی ہے اس سے روزہ نہیں جاتا۔
تو بعض لوگ تھوک پھینکتے رہتے ہیں اور بعض تھوک جمع کر کے اندر نکلتے رہتے ہیں. تو ایسا کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے, روزہ تو ختم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے بعض اوقات سحری کے بعد ڈکار انسان کو آ جاتا ہے اور غیر ارادی طور پر تھوڑا سا کھانا پینا جو ہے وہ منہ میں آ کے بغیر ارادے سے اندر واپس چلا جاتا ہے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, البتہ اگر اختیار میں ہو تو اس کو باہر تھوک دینا چاہیے. 23ویں حدیث جامعہ ترمذی سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں قحط کی, جس کو ہم الٹی کہتے ہیں, وامٹنگ, پھر اپنے روزے کو افطار کر لیا, یعنی اپنے روزے کو کنٹینیو نہیں کیا. اس حدیث پر محدثین کی رائے یہ ہے کہ حدیث تو سندن صحیح ہے, لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو شخص الٹی کے بعد اس کنڈیشن کو پہنچ جائے کیا کرنے کے بعد کہ اس کو خطرہ ہو کہ میں اپنا روزہ کنٹینیو نہیں کر سکوں گا کمزوری کی وجہ سے. اور الحمدللہ اس کی تائید میں مجھے صحیح بخاری میں ایک قول مل گیا جس کو امام بخاری نے خود صحیح فرمایا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن یہ وہ کیا ہے جو خود بخود آ جائے. جان بوجھ کر کیا کی جائے تو اس پہ اجماع ہے کہ وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک حدیث بھی ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں, وہ حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر کیا کر دے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اور جس کو خود بخود کیا آ جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن اس حدیث کے اندر ہشام بن حسان مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں, لہذا روایت ضعیف ہے. لیکن اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر کیا کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا, البتہ اگر اس کو خود بخود کیا آ گئی تو وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے. سیدنا ابو ہریرہ کا قول بھی صحیح بخاری میں اس کی تائید میں ملتا ہے. 24ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرتے وقت اچھی طرح اپنے ناک میں پانی ڈالو, لیکن اگر روزے سے ہو تو پھر ایسا نہ کرو. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ روزہ دار زیادہ ناک میں پانی اوپر تک نہیں چڑھائے گا, کیونکہ اگر دماغ تک پہنچ گیا یا حلق تک پہنچ گیا تو اس کے روزے کا ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے. اسی کانٹیکسٹ میں میری 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے استنجا, وضو, غسل اور طہارت کے صحیح احکام و مسائل, اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 42 کے نام سے. اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے طہارت کے مسائل پہ. 25ویں حدیث سنن نبی داؤد میں ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں گرمیوں میں پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. اور صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں اپنے کپڑوں کو گیلا کر کے اپنے جسم پر پہنا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے کپڑوں کو گیلا کرنا یا غسل کرنا یا اپنے جسم پر پانی لگانا یہ جائز ہے. لہذا اس میں ان فنیٹک قسم کے صوفیاء کا بھی رد ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے, روزے میں جان بوجھ کے سختیاں جو ہیں وہ جھیلنی چاہیے. تو ایسی شریعت میں کوئی بات نہیں ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے جو غلو پر مبنی ہے. تو دوستو امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا. تو ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے سوال کے ساتھ. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.